ملک کے ممتاز عالم دین اور تنظیم اسلامی کے بانی امیر ڈاکٹر اسرار احمد منگل اور بدھ کی درمیانی شب لاہور میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 78 برس تھی. مرحوم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ایک جائزہ رپورٹ مرتب کی ہے ہمارے نمائندہ لاہور سہیل شہریار نے. آئیے دیکھتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد 26 اپریل 1932 کو ضلع حصار بھارت میں پیدا ہوئے. انہوں نے 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS جبکہ 1965 میں کراچی یونیورسٹی سے MA اسلامیات کی ڈگریاں حاصل کی. وہ مولانا مودودی کے خیالات سے بےحد متاثر تھے اور مانا طالب علم میں اسلامی علم طلبہ کے نازم اعلیٰ بھی رہے. تاہم 1957 میں جماعت اسلامی کے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے اس سے الگ ہو گئے. جو بھی لوگ ہیں جو افسوس کرنے والے ہیں، بہت سے فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. ڈاکٹر اسرار احمد نے 1972 میں مرکزی انجمن خدام القرآن اور 1975 میں تنظیم اسلامی پاکستان قائم کی اور ان کے بانی میر بنے. تاہم 2002 میں گرتی ہوئی صحت کی بنا پر عمارت کے عہدے چھوڑ دیے. وہ اسلام کی انشاء ثانیہ کے لیے خلافت کی بحالی کے داعی تھے جس کے لیے انہوں نے 1992 میں تحریک خلافت پاکستان کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے پوری زندگی قرآن کا جو میسج ہے اس کے ابلاغ کے لیے اور اس کو پھیلانے کے اندر صرف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہ پورا امتیاز تھا. انہوں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ انہوں نے پڑھا، اس کو اپنی زندگی پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے دوستوں پہ امپلیمنٹ کیا. ڈاکٹر اسرار احمد نے اسلام اور قرآن مضامین پر 60 سے زائد کتابیں تحریر کی. انہیں 1981 میں دینی خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز دیا گیا. ڈاکٹر اسرار احمد نے 1978 میں PTV پر قرآنی مضامین پر مبنی پروگراموں کا سلسلہ شروع کیا. تاہم ان کے پروگرام الہدیٰ نے انہیں شہرت دوام بخشی. سہیل شہریار، ARY نیوز، لاہور. کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا؟ 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں. فرنگ کی لگے جاں بن گئے یہود. مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں بنا.